السلام علیکم پیاری ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ سے امید رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور خوشحال رکھے۔ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ سے ایک گلہ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سبسکرائب نہیں کر رہے، نہ ویوز مجھے دے رہے ہو، نہ لائک کر رہے ہو، نہ آگے شیئر کر رہے ہو۔ آپ تعاون کریں گے تو میں آگے بڑھ سکوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی، بڑی چاہتوں سے بنائی اور بڑی چاہتوں سے پوری کائنات کو سجایا، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، انبیاء کرام کو بھیجا، سب سے آخر میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور نبوت ختم ہو گئی۔ ولایت ہے، درویشی ہے، فقیری ہے، یہ سلسلہ اللہ کے پیغام کا چل رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہوا ہے، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات حق اور سچ ہے، اور جس طرح میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا فرمایا میرے رب نے ویسا ہی کر کے دکھایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ سردار آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، حدیث مبارکہ میں ہے، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلال چونکہ غلام ہے، کالا ہے، حبشی ہے، یہ روز اذان دیتا ہے، ہمیں نہیں اچھا لگتا، آپ اس کو کہیں صبح یہ اذان نہ دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال کی خود ڈیوٹی لگائی تھی۔ بلال اذان آپ نے دینے مؤذن تھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، مکہ میں بھی تھے، مدینہ میں بھی تھے، ان میں سے ایک بلال کا نام بہت مشہور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اذان نہ دینا صبح۔ اب صبح کا وقت آیا لیکن دن نہیں چڑھا، وقت گزرتا جا رہا ہے، صبح نہیں ہو رہی، روشنی نہیں ہو رہی۔ وہ سردار پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، ان کی تو تجارت ہوتی رہتی تھی، پیسے کماتے تھے، دنیا میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کو کیا خبر تھی کہ ہم نے کس کو چھیڑا ہے، کس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے، ان کو خبر ہی نہ تھی۔ پریشان ہو گئے، انتظار کرتے رہے، صبح ہوگی، روشنی ہوگی، کاروبار کریں گے، سورج نکلے گا، وہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، وہاں پہ ڈیلنگ کریں گے، وہاں پہ بات چیت کریں گے، لیکن دن چڑھے تو وہ آگے سے اپنا یہ تجارت کا کام شروع کر دیں۔ پریشان ہوئے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوئے، اور پھر انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقت ہو گیا ہے، گزر رہا ہے، صبح نہیں ہو رہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ بلال اذان دے دو۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کے جیسے ہی بلال نے اذان دی، وہاں فجر قائم ہوئی، اور اس کے بعد پھر دن چڑھا اور دن کا اجالا آیا اور روشنی آئی، پھر سب نے اپنا روزگار شروع کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ جب تک اذان فجر نہ ہو، بلال کی اذان سے ساری اذانیں نکلی ہوئی ہیں، جب تک زمین میں فجر کی اذان نہ ہو اور فجر قائم نہ ہو، کوئی دن نہیں چڑھتا، کوئی روشنی نہیں ہوتی، ان کے لیے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ بے شک وہ دوسرے نمازیوں کے صدقے میں سورج کو بھی دیکھتے ہیں،
دن کی روشنی کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اس سورج سے اور اس دن کے اجالے سے اور فجر کے وقت سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا، اس لیے کہ جب دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے کریں گے، نماز سے کریں گے، قرآن کی تلاوت سے کریں گے، درود پاک سے کریں گے، تو پھر روشنی روشنی ہے، یہاں بھی روشنی ہے اور قبر میں بھی روشنی ہے اور حشر میں بھی روشنی ہے۔ جن کے پاس نمازیں ہیں ان کے لیے تو فجر ہو گئی ہے، ان کے لیے تو دن نکل آیا ہوا ہے، لیکن جن کے پاس فجر ہی نہیں ہے، جو دن چڑھے سوئے رہتے ہیں اور نہ ان کو فجر کا وقت پتہ ہے۔ کئی لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ فجر کی اذان کس وقت ہوتی ہے اور فجر کی جماعت کس وقت کھڑی ہوتی ہے اور کس وقت سورج نکلتا ہے۔ اور جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں وہ تو فجر سے پہلے کہ اٹھ جاتے ہیں، اللہ اٹھاتا ہے کہ تہجد کی نماز بہت لاڈلی نماز ہے میرے اللہ کی، اور وہ اس نماز کے لیے اپنے لاڈلوں کو اٹھاتا ہے اور وہ حاضری کی توفیق دے دیتا ہے۔ پھر وہ فجر تک بیٹھے رہتے ہیں، اس مالک سے واصل رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے، اس کے آگے روتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، شکرانے کے آنسو بہاتے ہیں، فریاد کے اور تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ کو غم سناتے ہیں۔ اللہ کی باخبر ہے میرا رب، لیکن اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کا بندہ غم میں ہے اور وہ مجھے پکار رہا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا ایک رب ہے جو میرے غموں کو سنتا ہے اور اس کو دور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ فجر قائم کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے۔ پھر سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب اپنا کام شروع کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو، تاکہ اس میں سے شیطان کا حصہ ختم ہو جائے اور اس کام میں برکت ہو جائے۔ سب سے پہلا کام جو ہم خواتین کے لیے ہوتا ہے، کچن میں جانا ہوتا ہے۔ جو بھی برتن اٹھاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور اس کو تھوڑا سا ہنگال لیا کرو، پانی اس پہ بہاؤ، سنت کا طریقہ ہے۔ ایک تو برتن صاف ہوگا، دوسرا سب سے پہلی بات کہ سنت پوری ہوگی۔ اس فتنے کے دور میں اگر ہم برتن دھونے سے سنت کا ثواب لے لیتے ہیں تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ دیچکا اٹھاؤ، چمچ اٹھاؤ، کپ اٹھاؤ، جو بھی اٹھاؤ اس کو تھوڑا سا ہنگال کے استعمال کرو۔ ایک تو سنت کا طریقہ پورا ہوا، دوسرا اس کو پاکی مل گئی، اور وہ یہ خوراک ہم کھائیں گے تو ہمارے بدن کو لگے گا، اس میں خیر و برکتیں آئیں گی۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا کام ہوگا، اگر ہم ذکر کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کی صفائی کریں گے، اس کے ساتھ اپنے برتن دھوئیں گے، کپڑے دھوئیں گے اور کوئی کام کریں گے تو وہ بھی عبادت ہے، وہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اشراق تک بیٹھے رہو، اپنا کام کرو، کچن کا کام کرنا ہے، جو بھی کام کرنا ہے وہ کرو، اور اشراق پڑھ کے اگر دل کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ۔ اشراق سے پہلے سونا مکروہ ہے۔ اس کے بعد آرام کیا، اس کے بعد اٹھ کے چاشت کی نماز پڑھو کہ انسانی جسم میں 360 جوڑ ہے، اور یہ چاشت کے 4 فرض ہے، اس میں بھی 360 الفاظ ہیں، اور وہ پورے وجود کا صدقہ ہے۔ اور چاشت کی نماز کے بعد اگر آپ یا وہابو کا ذکر کریں گے، چاہے ایک تسبیح پڑھ لو، چاہے 500 دفعہ پڑھ لو، اور اپنے روزگار کے لیے دعا کرو، تو اللہ تعالیٰ روزگار بھی دیتا ہے بے روزگاروں کو، اگر جس کا روزگار ہے تو اس میں خیر و برکتیں بھی دیتا ہے، اور ایسے ذرائع سے رزق آتا ہے کہ انسان کی گمان میں بھی نہیں ہے، اور جو رزق ہے اس میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ اتنے پیارا طریقہ ہے ہمارا، ایک سلیقہ ہے، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے، ایک سلیقہ دیا ہوا ہے۔ ہم اس سلیقے اور طریقے کے پابند ہیں، اس کے ہم پابند ہیں۔ اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں ہمیں نوازے گا، ہمیں عزتیں دے گا،
ہمیں خوشحالی دے گا، ہمیں وہ عطا کرے گا جو ہمارے لیے دنیا میں بہتر ہے، لیکن وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ ہمیں بے پردہ نہیں کرے گا، وہ ہمیں بے عزت ہونے نہیں دے گا، ذلیل ہونے نہیں دے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہمیں فجر کی اذان سننے کی توفیق عطا کر دے۔ جو بندہ انتظار میں رہتا ہے، اذان کے انتظار میں، نماز کے انتظار میں، تو مالک اتنا خوش ہوتا ہے، میری ملاقات کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا داری کے لیے تو ہم بہت انتظار کرتے ہیں، بہت انتظار کرتے ہیں، کبھی اللہ سے ملاقات کا بھی تو انتظار کر کے دیکھو، اس میں تو بڑا ہی سرور ہے، اس میں تو بہت ہی سکون ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سکون اور سرور بھی عطا کر دے، عزت اور پردے بھی عطا کر دے، اور اپنی گھر، اپنے شوہر اور اپنی اولاد کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے ہمیں بھی سب خوشیاں عطا فرما دے، اور تمام مخلوق میں ہمیں عزت عطا فرما دے، اور کل امت کو عطا فرمائے، اور کل انسانیت کو عطا فرمائے۔ تو میرا چینل آپ لازمی سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک کریں، اس کو آگے شیئر کریں، اور ان کو بھی کہہ دے، جن کو شیئر کرتے ہیں ان کو بھی کہہ دے کہ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ میرا تھوڑا سا گلہ بنتا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ مجھے سپورٹ نہیں کر رہی۔ میں یہ کام آپ لوگوں کو درس کی شکل میں دے رہی ہوں کہ 1 سال آپ لوگ انتظار کرتے ہیں، ربیع الاول کے مہینے میں آتی ہوں، درس دیتی ہوں، آپ لوگوں کے گھروں میں میلاد ہوتا ہے، اور اس کے بعد 9-10 مہینے خاموشی ہوتے، تو میرے دل نے کہا میں ایسا چینل کھولوں کہ میری جو بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو باقی سب ہیں وہ بھی کوئی پیاری باتیں سنیں۔ ان باتوں میں بڑا سکون، عزت اور وقار بھی ہے، اور اس میں بہت فائدے بھی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے خیر و برکتوں سے منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔